الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اس سورہ کا نام ہے سورہ المومن. اس سورہ میں ایک خاص مومن بندہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام المومن رکھا گیا. اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورۃ غافر. اس کی تیسری آیت میں غافر الذنب اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ غافر بھی رکھا گیا. اور اس سورہ کا ایک تیسرا نام ہے ذی الطول. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا معنی ہے فضل و مہربانی کرنے والا. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ذی الطول بھی رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ کے وسطی درمیانی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے انسانوں پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور جو انسان رسول کی رسالت میں شک و شبہ کرے وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اسی قسم کی چیزوں کی وضاحت اس سورہ میں بطور خاص کی گئی ہے. اس سورہ کا آغاز اور اس کے بعد تقریباً 6 سورتوں کا آغاز لگاتار حرف حام میم سے ہوا ہے. حام میم یہ اس قسم کے حروف قرآن کی کچھ سورتوں کے شروع میں استعمال کیے گئے ہیں. لکھا جاتا ہے ملا کر لیکن پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے. حام میم، ہا الگ ہے اور میم الگ ہے لیکن لکھا گیا دونوں ایک ساتھ. یاسین، یا اور سین لکھا گیا ایک ساتھ لیکن پڑھتے ہیں یا سین. الف لام میم اس کو علم پڑھ سکتے تھے لیکن پڑھا جاتا ہے الف لام میم. اس کو چونکہ کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے اس لیے ایسے حروف کا نام ہی پڑ گیا حروف مقطعات، وہ حروف جنہیں علیحدہ علیحدہ یا کاٹ کاٹ کر پڑھے جائے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ سورتوں کے شروع میں، بعض سورتوں کے شروع میں ایسے حروف اس سورہ میں آنے والے مضامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں. پورا قرآن موجزہ ہے، اس کی سورہ موجزہ ہے، اس کی آیتیں موجزہ، اس کا ہر حرف موجزہ ہے. اسی مناسبت سے جہاں بھی ایسے حروف کا تذکرہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد قرآن کے بارے میں بیان ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ. تو قرآن سراپا موجودہ ہے، اس کی ہر سورہ موجودہ ہے، اس کی ہر آیت موجودہ ہے اور اس کا ہر حرف موجودہ ہے. اسی موجودات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس جیسا جواب کوئی لا نہیں سکتا، عاجز کر دینے والی چیز کو موجودہ کہا جاتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اللہ کی جانب سے اتارا جانا ہے جو اللہ بڑا غلبہ والا اور بڑا علم والا ہے. اللہ کی 2 مزید صفتوں کا تذکرہ، العزیز العلیم. عزیز غلبہ والا
کہ اگر کوئی انسان اللہ کی مخالفت کرے تو وہ اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اس پر غالب ہے۔ العلیم، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ چاہے جتنا پردہ کے اندر چھپی ہوئی ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ کون انسان اپنے دل میں نفاق چھپاتا ہے، کفر کا روگ لیے بیٹھا ہے، الحاد کی بیماری اندر میں رکھے ہوا ہے، یا توحید و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، وہ دل اور سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کو معاف کر دینے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطول اور بڑا فضل و مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ کوئی انسان اگر گناہ کر لیا تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بخشنے والا ہے۔ قابل التوب، اگر کوئی انسان آئندہ گناہ کر بھی لے گا لیکن وہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے گناہ کی بخشائش نہیں ہوئی اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی نہ کر سکا، یا اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، تو شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ معاف کر دیا تو معاف کر دیا، توبہ قبول کر لیا تو ختم کر دیا، لیکن اللہ نے کسی کی توبہ قبول نہیں کی اور کسی گناہ کو معاف نہیں کیا، پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذی الطول، اللہ بڑا فضل و مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ انسان کو بے شمار چیزوں سے نوازتا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کرتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہی رہتا ہے۔ ایک انسان آپ پر احسان کرے، آپ اس کے احسان کا شکریہ ادا نہ کریں، دوبارہ آپ کو دینے سے رہا، بلکہ اس کی نگاہ میں آپ مبغوض ہو جائیں گے، آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے بیگانے سب کو دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ ذی الطول، بڑا مہربانی کرنے والا اور بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی یہ صفات ہے، جو غلبہ والا ہے، جو علم و حکمت والا ہے، جو گناہوں کو بخش دینے والا ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، جو سخت سزا بھی دینے والا ہے، جو بڑا فضل و مہربانی کرنے والا ہے، تو یقین رکھو لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، نہیں عبادت کے لائق مگر وہی۔ الیہ المصیر، اگر یہ بات دنیا میں سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، کیونکہ دنیا ہی میں عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں اللہ کی بندگی کر لی جائے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ انسان اگر یہ سوچتا ہے کھاؤ پیو موج کرو اور موت آئے تو مر جاؤ اور اس کے بعد تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو اس کے سمجھ کا پھیر ہے۔ کہا تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت کے یہ بہترین قسم کا جسم و شریر دیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہوگا یہ جسم کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو جاؤ، تاکہ سر سے لے کے پیر تک جو انعامات ہم نے تم پر کیے ہیں اس سلسلے میں تمہارا حساب لیا جائے۔ فرمایا اگر اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے گئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، عبادت سے روگردانی کر کے دنیا سے گئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب اللہ کے پہنچنا ہے اور اللہ محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، معاملات اگر درست ہیں تو الحمدللہ، اور معاملات ٹیڑھے بن گئے، خرابی پیدا ہو گئی تو سوائے جہنم کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا ہماری جیسے بھی گزر جائے اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔
ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ یہ لوگ بحث و مباحثہ اللہ کی آیت کے بارے میں کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ کافروں کی جانب سے باضابطہ بحث و تکرار ہوا کرتی ہے، کیسے مان لے کہ اللہ کی آیتیں آسمان سے اتر رہی ہیں؟ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اتنی بڑی آبادی میں صرف محمد کو اللہ نے چنا ہے؟ یہ کیسے قبول کر لیا جائے کہ انسانی شکل میں فرشتہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس آ کر قرآن مقدس کو سنا کے آتے ہیں؟ یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات کھڑے کرتے تھے جو در حقیقت کفار و مشرکین کی جانب سے اللہ کی آیتوں سے متعلق بحثیں کھڑا کرنا تھی۔ بحث کرنا، مجادلہ کرنا، مقابلہ کرنا، اور یہ سوچ لینا کہ ہم سب مل کر اپنی طاقت کے زور پر محمد الرسول اللہ کو خاموش کر دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں کفار و مشرکین کے بڑے بڑے کل کارخانے ہوتے ہیں، ان کی تجارت، ان کے کاروبار بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اہل ایمان کے بالمقابل کفار و مشرکین کا معاملہ دنیاوی اعتبار سے کچھ اچھا دکھتا ہے، تو اللہ نے کہا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، بڑے بڑے شہروں میں ان کا تگ و دو، دوڑ دھوپ، آنا جانا، تجارتی سفر کرنے سے آپ دھوکہ مت پڑیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور آپ سے ناراض ہے۔ کسی کو مالی بہتات کر دینا، مالی خوشادگی پیدا کر دینا، یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے۔ اور کسی کو دانے دانے کو ترسا دیا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اس لحاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اللہ کے بندے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، معاشی اعتبار سے آپ پریشان حال ہیں، تنگ دستی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بالمقابل آپ کے مخالفین کے کر و فر اور اس کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ دنیا آشش کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے ہم اللہ اللہ کرنے والے ویسے ہی رہ گئے اور غیر اللہ کے پجاری تو خوش و خرم ہیں۔ تو اللہ نے کہا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، شہروں میں جو ان کا آنا جانا ہوتا ہے، کاروباری اعتبار سے ان کی شان و شوکت کی ڈھاک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، آپ اس سے دھوکہ مبتلا نہ ہو کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور آپ لوگوں سے ناراض ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، والاحزاب من بعدهم، اور بہت سی امتیں ان کے بعد بھی اپنے نبیوں کو جھٹلائی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے تو ہیں ہی، وہ اللہ کے عذاب سے دو چار ہوئے، ان کے بعد بھی سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود نے جھٹلا دیا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد نے جھٹلا دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلا دیا۔ کہ جھٹلانے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر یہ کفار و مشرکین آپ کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی اب نئے آدمی نہیں ہے کہ جن کو قوم کے لوگوں نے سچ بات کہنے کے باوجود جھٹلا دیا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے پہلے جن جن لوگوں نے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، دنیا کے لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، والاحزاب من بعدہم، اور نوح علیہ السلام کے بعد بہت ساری قومیں اپنے اپنے رسول کو جھٹلا چکی ہیں۔
وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہی ارادہ رکھا کہ وہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے اور باطل کے ساتھ ان سے بحث و مباحثہ کرے، باطل کے سہارے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دے اور اس کو شکست دے دے۔ ہر زمانے میں مخالفین کا شیوا یہی رہا۔ ظاہر سی بات ہے، سارے لوگ ایک طرف، ان میں سے ایک آدمی نبی بن کر اٹھتا ہے۔ کتنی ہمت و جوان مردی ان کے اندر ہوگی، اندازہ لگائیے کہ سب مخالف ہیں، اکیلا وہ کھڑا ہے۔ جب تک ان کا اللہ پہ توکل و بھروسہ مضبوط نہیں ہوگا یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ کہ سب مخالف ہو اور اکیلا میں کس طرح کیا کر سکوں گا، لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وہ تو اپنا نبی اور رسول مان رہا ہے اور اس کی جانب سے مکمل ہمارا سپورٹ ہے۔ اس لیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اللہ کے در کو چھوڑ نہیں سکتے اور اللہ کا سہارا ترک نہیں کر سکتے۔ اس مناسبت سے قرآن نے کہا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر امت نے چاہا کہ اپنے رسول کے ساتھ لِيَأْخُذُوهُ، ان کو پکڑ لے۔ پکڑنے کی صورت یا تو جیل میں ڈال دیں یا انہیں قتل کر دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، سامنے کھڑا کیا، ان کے پاس باطل ہے اور نبی کے پاس حق ہے۔ یہ سوچتے ہیں یہ تو اکیلا ہے، ٹمٹماتا وہ چراغ ہے، اپنے بھونک سے بجھا دیں گے۔ اس لیے کج بحثی کرتے ہیں اور مختلف قسم کی دلیلیں پیش کر کے ہر دور میں نبیوں کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو، تمہارے پاس سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، کھانے پینے کی فراوانی ہونی چاہیے، آشائش کا سارا سامان تمہارے پاس ہونے چاہیے، وہ اللہ سب کو دیتا تمہیں کیوں نہیں دیتا ہے، وغیرہ ذالک۔ پھر باطل عقائد و نظریات کیسے مان لے کہ اللہ ہے، ہم اس کی پوجا کیسے کریں، جب تک ہمارے سامنے کوئی نہیں رہے گا ہم توجہ اس کی طرف مرکوز کیسے کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے وہ بحث اور تکرار کیا کرتے تھے تاکہ حق کو دبا دیں اور باطل کو غلبہ عطا کر دیں۔ قرآن نے کیا کہا فَأَخَذْتُهُمْ، جن لوگوں نے ایسا عقیدہ نظریہ رکھا اور عملی طور سے اقدام کیا نبیوں کے ساتھ اس قسم کے برتاؤ کرنے کا، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو میرا عذاب دینا کیسا رہا۔ قوم نوح کی تباہی و بربادی تمہارے سامنے ہے، ایک سیلاب اور طوفان نوح نے پوری قوم کو ڈبو کر رکھ دیا، جس پانی پر انسان نہیں بلکہ سارے جاندار کی زندگی کے انحصار ہے، اس پانی نے اسے ڈبو کر رکھ دیا۔ قوم سمود اور قوم عاد وغیرہ کی تاریخ تمہیں معلوم ہے، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اسی طرح کے برتاؤ کرنا چاہا، تو ہم نے ان نبیوں کی حفاظت کی اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ایسے ہی لوگ ہم نے اپنے عذاب میں دوچار کر دیا۔ کسی پہ زلزلہ بھیج دیا، کسی کی بستی کو اوپر لے آ کے الٹ پلٹ کر دیا، کسی پہ پتھر کی بارش کر دی، کسی پر آگ کا برکھا برسا دیا۔ اس طرح کے مختلف عذاب سے لوگوں کو میں نے دوچار کیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب دینا کیسا رہا، پوری قوم کی ہکڑی نکل گئی۔ ایک نبی کی مخالفت میں سب لوگ اترے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور حفاظت کرنا چاہا تو سب کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا، تباہ و برباد کر دیا، اس ایک کے اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ آپ مکہ کی سرزمین پہ بھی تنہا ہیں اور کئی سال گزر گئے، لوگ ماننے کے لیے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اگر
اسی نقش قدم پر چلیں گے جس طرح ان سے پہلے جھٹلانے والی قوم چل چکی ہے، تو میرا بھی طریقہ اور سنت یہی رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ عذاب کا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر مشرکین مکہ ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہو گئے، اور اگر نہیں ہوئے تو ان پر بھی عذاب کی کوئی دوسری شکل آ سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے ہی آپ کے رب کی جانب سے کلمہ حق لاگو ہو چکا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کیا ہے؟ انہم اصحاب النار، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اگر کسی انسان نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسی پر وہ قائم رہے، ایمان لانے کی توفیق نہ مل سکی اور اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہانے کا موقع نہیں ملا، اور اسی حالت میں اس کی جان پرواز کر گئی، تو پھر وہ انسان جہنمی ہے، اسے جہنم سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ فرشتے اس کی ارد گرد ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے رب کا حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض ضعیف روایت میں ہے کہ ابھی 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، ابھی کیا اللہ کو معلوم، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ وہ کتنا بڑا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا بوجھ کتنا زبردست ہوگا، اس کے باوجود اللہ نے 8 فرشتوں کو اسے اٹھانے کی طاقت و صلاحیت دی ہے۔ یہ سب چیزیں متشابہات ہیں جن کا معنی مطلب ہم پورے طور سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کج بحثی کرنے سے منع کیا گیا۔ بہرحال کچھ فرشتے ایسے ہیں یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اور بھی جمع ہیں، کچھ تو اٹھا کے رکھے ہیں، کچھ مجمع لگائے بیٹھے ہیں۔ ان مجمع لگائے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات، وہ مستقل سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق یہ بات رکھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا با اختیار مخلوق انسانی شکل میں روئے زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو روئے زمین میں خوریزی کرے، فتنہ فساد پھیلائے، تسبیح و تحلیل کے لیے تو ہم کافی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اور بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا تم نہیں جانتے ہو۔ تو شروع سے فرشتوں کی صفت رہی ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جس سے اللہ کی کبریائی بزرگی کا تذکرہ ہو، مستقل فرشتے کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ فرشتے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ جس طرح نوکر چاکر ہو، طبیعت نہیں چاہتی ہے تب بھی تو کام کرنا ہی ہے، اپنے مالک اور اپنے آقا کی عزت و احترام کا خیال نہ ہو، لیکن سامنے تو گردن جھکا کے رہنا ہی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، بہت بڑی خوشخبری کی بات اہل ایمان کے لیے۔ دنیا میں اہل ایمان ہے، لیکن اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، ایسے ایمان والے فرشتوں کے لیے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ فرشتے ہماری غیر موجودگی میں ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ اسے بخش دے۔ اندازہ لگائیے، جن فرشتوں نے شروع میں اللہ کے اس کہنے پر کہ میں انسانی شکل میں اپنا جانشین اور خلیفہ بنانے والا ہوں، ان فرشتوں نے کہا تھا یہ خونریزی مچائیں گے، فتنہ و فساد کریں گے، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی مخلوق جب دنیا میں عبادت کرتی ہے اور ان سے کسی قسم کی لغزش اور بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ ان مومنوں کو بخش دے۔ اگر واقعی ہم مومن ہیں اور ہم سے لغزش اور کچھ بھول بھی ہوتی ہے جس پر ہمیں ندامت و شرمندگی بھی ہے، تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہی ہیں۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم ہر چیز کو گھیر کے رکھی ہوئی ہے، تو اپنے علم اور رحمت کے ذریعے سے ساری کائنات کا احاطہ کرنے والا ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو جو لوگ غلطیوں پر اشک ندامت بہا کر تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تین دعا حاملین عرش، ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کا قریبی رہتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے، اس کی بات جلدی سنی جاتی ہے۔ فرشتے تو ان گنت لاتعداد ہیں، لیکن مخصوص فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سنجی میں لگے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کی جانب سے اہل ایمان کے لیے تین دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ جو اہل ایمان بھول کر جائے اور پھر توبہ کر لے تو اسے بخش دینا۔ دوسری بات، جو اہل ایمان تیرے راستے کی پیروی کرے، اسی مطابق چلنے کی کوشش کرے، انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دینا، اور اے اللہ جب تیری معافی ہوگی تبھی وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ میری درخواست یہ، ہماری درخواست یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرشتے اگر کسی کے حق میں دعا کریں، کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ لیکن شرط یہ ہے، دعا کی قبولیت کے لیے جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بھی اس لائق ہو کہ اس کے بارے میں دعا کی جائے اور دعا قبول ہو جائے۔ تو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم تو اتنا آپ کے لیے دعا کی، آپ دعا قبول نہیں کر رہے تو کیا اللہ ہم کیا کریں؟ لیکن آپ یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ کسی سے دعا کرواتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ بھی دعا کروانے کے حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بچہ امتحان دیا ہی نہیں، سفارش کریں گے اس کو پاس کر دیجئے، بھائی امتحان ہے کو ابھی میرے پاس آئے گا، لکھا کہ نہیں لکھا تب نہ دیکھا جائے گا، وہ تو امتحان ہی نہیں دیا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہماری پہنچ نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں میں ہم شامل ہی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے دعا کرنا کیا معنی ہے؟ ہم پوری عقل کے ساتھ رہتے ہیں، شان و شوکت بگاڑتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں کوئی دعا کر دے گا اور دعا قبول ہو جائے گی۔
بھائی آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سدھارنا بھی تو چاہیے۔ تو کہا فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے، تیرے رحمت کے سہارے، تو اپنے رحمت کے سہارے اور علم کے ذریعے ان بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں ان کے حق میں حسن ظن کی بنیاد پر ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی ایسے توبہ کرنے والے کو بخش دے اور اپنے راستے پر چلنے والے انسانوں کو معاف فرما دے اور پھر اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جس کے حق میں فرشتے دعا کریں، یقیناً فرشتوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو مستحق اور حقدار بنانے کی کوشش کریں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور بھی دعا کا سلسلہ آگے بڑھا، اے ہمارے رب اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے۔ جہنم سے بچا لیا تو ایسا نہیں کہ آراف میں چھوڑ دیا، جنت و جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اونچی جگہ، اس کا نام آراف ہے۔ جن کے اچھے برے اعمال برابر ہیں ان کو آراف میں کچھ دنوں کے لیے رکھا جائے گا، جن کے اعمال خراب زیادہ ہیں وہ جہنم میں، جن کے اعمال اچھے ہیں زیادہ وہ جنت میں، جن کے اعمال برابر سرابر ہیں کبھی رکو اللہ کا رحم و کرم ہوگا پھر جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا اللہ جب انہیں جہنم سے بچا لیا، فرشتے کہیں گے اے اللہ جب انہیں جہنم سے بچا لیا اب جنت میں بھیج دے۔ کیسی جنت؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ التی وعدتہم، اے اللہ تو نے ان کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ جو انسان ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ایسے انسان کو جنت تو ضرور دی جائے گی، یہ اللہ تیرا وعدہ ہے، اپنے وعدہ کو پورا کر۔ یہ لوگ تو آ گئے تیری بارگاہ میں، انہیں جنت پہنچا دیں۔ اور بھی خوشی کی بات، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی ذریت اور نسل میں سے جو لوگ بھی اپنی اصلاح کر چکے ہیں ان تمام کو بھی جنت میں پہنچا دیں۔ اگر کوئی انسان سارے رشتہ دار قرابت دار کے ساتھ رہتے ہیں یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ آدمی جدا جدا رہتا ہے اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے کام کاج کے لحاظ سے، اپنی نوکری چاکری کے لحاظ سے، لیکن ایک انسان ایسا ہو جس کے خاندان کے لوگ سب ایک ساتھ ہو اور سب خوش و خرم ہو، یہ بڑی نصیبی کی بات ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے اہل ایمان کے بارے میں دعا کی اور کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو تو جنت میں پہنچا ہی دیا یا پہنچا دے گا، اب ان کی جو ماں باپ ہیں جو نیکوکار ہیں، ان کی بیویاں ہیں جو نیکوکار ہیں، ان کی جو بچے اور ذریت اور نسل ہے جو نیکوکار ہے، ان تمام کو ہی ملا دے، سب کو ایک ساتھ رکھ تاکہ ایک ساتھ بآسانی زندگی گزار سکے اور خوش و خرم رہ سکے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بڑا غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا تو جنت میں جانے کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو بھی اچھا بنا دیں، ان کی بیویوں کو بھی اچھا بنا دیں، ان کے بچوں کو بھی اچھا بنا دیں اور ان تمام کو ایک ساتھ جنت میں جمع کر دیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، ورنہ ایک آدمی جنت میں ہے اس کا رشتہ دار جہنم میں ہے، ایک آدمی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے اور اس کا رشتہ دار جہنم کے سب سے بدترین گڈھا میں ہے۔ وہ جنت میں رہنے کے باوجود بھی وقتی طور سے سوچے گا میرا وہ ساتھی تھا، میرا وہ رشتہ دار تھا، تھوڑی سی پریشانی تو لاحق ہوگی، لیکن اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ آ جائے جو ٹھیک ہے ہمارے سب تو ہمارے ساتھ ہے تو ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان امیر و کبیر ہے، دوسرا اس کا بھٹیچر ہے، خاندان کے لوگ بالکل پھور ہیں، غریب و نادار ہیں، اگر احساس مردہ نہیں ہے، احساس مرا نہیں ہے تو وہ انسان سوچ سوچ کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارے گا کہ ہمارا بھائی بھی کسی طرح اچھا ہو جائے، لیکن اگر احساس مردہ ہو جائے تو جانوروں کی طرح دو چار روٹی کا ٹکڑا اپنے بھائی بہنوں کے پاس پیش کر دے گا اور یہ موج مستی کرتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، بلکہ ایسے بھی حالات ہیں، ایسے بھی انسان کو دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کے بھائی بہن زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ تک ان کو نہیں دیتے ہیں، ترسا کے رکھتے ہیں،
اور اسی جگہ پر اپنا لمبی قطار لگا کر لوگوں میں زکوٰۃ کو اور خیرات کو تقسیم کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، جس کا پرچار ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور بھی سامان مصیبت پیدا کرتا ہے انسان۔ ادھر حقیقت نیچر کی خرابی ہے اور فطرت کی بربادی ہے، یہ انسانیت کی کمی ہے۔ ورنہ ایک انسان اگر کروڑ پتی ہے، وہ سوچے گا اس کا بھائی بھی اسی انداز کا ہو جائے، اس کا رشتہ دار بھی اسی انداز کا ہو جائے، لیکن عموماً رشتہ داروں کی اچھائی نظر نہیں، اچھائی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ لوگ بدظنی بھی کرتے ہیں، حسد اور بغض بھی رکھتے ہیں، دوسروں سے حسد کم ہوتا ہے، اپنے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی سروس ہوگی، دوسرے کو نہیں، سوچتا اس کی سروس کیا ہے، ہم کو ہو جانا چاہیے۔ دوسرے کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن گھر کے لوگ ایسے، ایک بھائی ترقی کرتا چلا گیا، کاروبار سنبھال لیا، دوسرے کو نہیں مل رہا، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جبکہ وہ بھائی چاہے تو اپنے بھائی کو شامل کر سکتا ہے اور اس کی دکھ درد میں شامل ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو کیا کہا، اے اللہ تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء باپ داداؤں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی نسلوں میں سے جو بھی اپنی اصلاح کر لے، درست عمل کرنا شروع کر دے، ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دیں۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غلبہ والا ہے، طاقت و قوت والا، کر سکتا ہے، اور تو حکمت والا، حکمت کا تقاضا بہتر جانتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ انہیں جنت میں پہنچا دیا جائے۔ وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو برے اعمال کی سزا سے بچا لے۔ ومن تق السیئات، اور جو انسان برے اعمال کی بری سزا سے بچا لیا گیا، یوم دن، آج کے دن، فقد رحمتہ، گویا تو نے اس پر رحم و کرم کر دیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، قیامت کے دن جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی انسان کامیاب ہو گیا۔ انسان دنیاوی مال و متاع کو کامیابی سمجھتا ہے، دنیاوی جاہ و منصب کو کامیابی سمجھتا ہے، دنیاوی عزت و احترام کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن یہ کامیابی تو چند روزہ ہے، 50 60 70 100 سال میں معاملہ تمام۔ اصل کامیابی تو اس کی ہے کہ جو انسان جنت میں پہنچ گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ تو فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا حقدار بن جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔